اچھا کلام تھا، بہت شکریہ علی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جو شمع ہیں آخری 10 دنوں کے اندر، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک رسول پاک ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ کون سی شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اللہ نے آپ کو بتا دیا، لیکن جب آپ باہر نکلے تو دو لوگ جو ہیں، وہ دو لوگ نہیں، وہ دو صحابہ جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول کو وہ اتنی ناگوار گزری بات کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں ان کی گفتگو میں انوالو ہو کے مجھے اللہ نے بھلا دیا، ورنہ میں تمہیں بتا دیتا. اب یہاں پہ یہ سبق تو ایک اپنی جگہ الگ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا تھا، لیکن وہ ہم تک پہنچانا اللہ کے رسول نے مناسب نہیں سمجھا. لیکن یہ بات تجزیے کے طور پہ بہت اہم ہے کہ اللہ کو لوگوں کا، مومنوں کا، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کس قدر ناپسند ہے کہ وہ رحمت کی شب جس پہ کہ لمس جبرائیل آپ کو محسوس ہوتا ہے اور آپ شب کو پا لیتے ہیں، اللہ نے اس سے ہمیں محروم کر دیا. لیکن وہ محروم مکمل نہیں کیا. آپ کے 10 شبیں ہیں، 10 میں سے کوئی بھی شب ہو سکتی ہے، لیکن واضح طور پہ کوئی اشارہ نہیں. جن کے اشارے ہیں وہ 27ویں کی شب بنتی ہے، لیکن 25ویں شب بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے. ہمارے ساتھ علامہ ظہیر الحسن ہوں گے، مفتی حافظ محمد زبیر تشریف لے آئے. ماشاء اللہ تعالیٰ قوالی ہو رہی تھی اس لیے اب تشریف نہیں لائے، مجھے علم تھا اس بات کا. نہیں آئے ابھی دیر ہو گئی. علامہ عمران بشیر ہوں گے ہمارے ساتھ. سید رضا عباس السلام علیکم. ہمارے ساتھ یوسف میمن ہے. السلام علیکم. خیریت سے ہیں حسین آپ؟ اور جناب علی سارم بھرنی بھائی ہیں، اور ہمارے ساتھ آصف سرحدی بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ظہیر بھائی ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. حضور اقدس عام طور پہ سوچا جاتا ہے کہ جو لوگ جادو ٹونے کی بات کر رہے ہیں وہ شاید روحانیت کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ جادو موضوع حدیث بھی ہے اور موضوع قرآن بھی ہے، اور دونوں کے اندر ذکر جب آ جائے تو وہ موضوع دین بھی ہے. اس لیے یہ تو پہلی ایک غلط فہمی میرے خیال میں ہمارے دیکھنے اور سننے والے دوست کر لیں، جو کہ عام طور پہ بڑی آبجیکشن کرتے ہیں کہ یہ جادو ٹونے کا کیا تعلق ہے اس سے. یہ موضوع ہے جو موضوع قرآن ہو. سورہ جن ہے اور آپ کہیں کہ جی ہم جنات کو نہیں مانتے، آپ کی مرضی، آپ نہ مانیں. السلام علیکم شاہ صاحب. آپ نہ مانیں، لیکن کیونکہ قرآن کے اندر ہے اس لیے. اب یہ ایک موضوع گفتگو جس پہ کہ جادو ٹونا کیا کیسے جاتا ہے، اثرات کیسے ہوں گے، ان کی دلیلیں لانا، ان کی انٹرپریٹیشنز کرنا، وہ آپ کا اپنا ادراک اور آپ کا اپنا فہم ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ موضوع دین نہیں ہے، میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. صرف اس موضوع کو آج اس لیے ڈسکس کریں گے کہ علماء کی موجودگی میں، کہ آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ یہ موضوع قرآن نہیں ہے. سب سے پہلے تو زبیر بھائی آپ سے اگر ابتدا کروں، آپ اجازت دیں، یہ فرما دیجئے کہ جادو کی تعریف ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جادو اصل میں سحر کا اردو ترجمہ ہے. سحر سے مراد؟ اور سحر سے مراد یہی جس کو ہم اردو کے اندر جادو ٹونا کہتے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو کے اندر یہ بات درست کہی کہ جادو اور سحر برحق ہے. برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی حلال اور جائز کام ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اثر ہے. حق کا مطلب حق نہیں ہے، ہاں، وہ باطل کے مقابلے والا نہیں ہے. جزاک اللہ، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا وجود ہے. اس کا وجود ہے، یہ ہے اس کے حق ہونے کا مطلب. یعنی اس کا وجود ہے، یہ پایا جاتا ہے. معنی کیا ہے اس کے؟ سحر ہے کیا؟ ہاں، اب اس کے اندر یہ سحر کے انگریڈینٹس کے اندر کئی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. مثلا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنا حقیقی وجود تو یہ نہیں رکھتا، مگر نگاہوں سے یہ کچھ اور انداز میں، جیسا کہ حقیقت نہ ہو اس انداز میں اس کو انگریزی لفظ دوں تو آپ مجھے صحیح کیجئے. الوژن. بالکل بالکل، یہ اس کا ایک فرد ہے. یہ جو آج کل جو امریکہ کے اندر جو یا یورپ کے اندر ہوتے نا یہ کرنے والے غائب چیزیں، وہ اپنے آپ کو میجیشنز نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو الوژنسٹ کہتے ہیں. بالکل بالکل، کہ حقیقت تو ہے. مثلا آئیفل ٹاور غائب کر دینا، وہ کہتے ہیں ہم نے غائب نہیں کیا، الوژن دیا. ایک یہ اس کا فرد ہے. دوسرا اس کے اندر جو انگریڈینٹس کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا عمل، ٹوٹکا، منتر، شیطانی پڑھائی کرنا کہ جس کے نتیجے میں حقیقت کے اعتبار سے بھی چینجنگ آ جائے، حقیقتاً بھی تبدیلی آ جائے، چینجنگ آ جائے. یہ چیز بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کی ایک مثال دیں. اس کی مثال جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونی جادوگر جو آئے تھے اور انہوں نے جب وہ سانپ سامنے پیش کیے
تو ایسا نہیں تھا کہ وہ نظر آ رہا تھا، وہ سانپ تھے. جی سانپ تھے. اور اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مبارک پھینکی تو اب جو سانپ آیا اس نے سب کو کھا لیا. اچھا اب جو سانپ آیا تو کھا لیا. تو اس کو ان کے عمل کو سحر کہا گیا، ان کے عمل کو اللہ کی نصرت کہا گیا. اچھا اب یہاں پہ رک جائیے گا. یہاں تک تو متفق ہے نا کہ اس کو نصرت خداوند کہا گیا اور اس کو نظر کا دھوکہ یا شیطانی عمل کہا گیا. کیا جادو کرنے کے لیے شاہ صاحب شیاطین کو قابو کرنا، موکلین کو قابو کرنا یا شیطانی فعل کو قائم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے یا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بلال بھائی میں نے الحمدللہ کوئی 10-12 پروگرام تو اس دفعہ ہی آپ کے ساتھ کیے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اور آج ویسے میں کربلا جا رہا ہوں ماشاءاللہ. تو آج التماس دعا انشاءاللہ کل سے پروگرام میرا جو ہے نا حرم امام حسین علیہ السلام سے ہوگا. تو میں نے جتنے بھی موضوعات آپ دیتے ہیں اور بھی آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں تو ظاہرہ پڑھنا پڑتا ہے. اس موضوع کو پڑھنے میں کم از کم مجھے 4-5 گھنٹے لگے ہیں. اچھا یہ جو سحر ہے نا، یہ جادو، اٹس ناٹ دیٹ سمپل. قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اور مفسرین میں اس کے متعلق کیا کی ہے، تفصیل کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں اور اس کے متشبہات کیا ہیں اور اس کے واقعات تفاصیل بھری پڑی ہوئی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک. انبیاء کے واقعہ سے لے کر حتیٰ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مختلف جو ہیں وہ واقعات موجود ہیں. اچھا نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس میں جو آپ کا سوال ہے اس کو تھوڑا سا میں سمرائز کر دوں. میں نے عرض کیا نا کہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، کسی طرح بھی نکل کے تو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. 8 اس کے جو ہے نا انگریڈینٹس بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک تفصیل میں. ہاں نمبر 1 کہا کہ اس کی ابتدا ہوئی تھی ستارگان کو جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے نا، ان کے بقول کے ستاروں کی جو لوکیشنز اور ان کے جو زمین پر اثرات ہیں اس کے مطابق چیزوں کو جو ہے نا وہ چینج کیا جاتا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے اس کا وجود جو ہے وہ لے کر آئے. اچھا نمبر 2 کہا جاتا ہے کہ نفسیات کو کنٹرول کرنا، یعنی انسان کی نفسیات اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی نفسیات کو کنٹرول کر کے جو دکھانا چاہتا دکھا دیتا ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر اس کے جو مفسرین کے مختلف پوائنٹ ہوئے اس میں ایک کیا ہے کہ نہیں وہ آنکھ ہی کا دھوکہ تھا. یہ پوری کی پوری ایک تھیوری ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو عصا تھا نا اس کے اندر بھی انہوں نے وہ کیڑے ٹائپ جبون اس کو کہا جاتا وہ تھے، اور جب انہوں نے پھینکا ہے تو گرمی کی وجہ سے انہوں نے رینگنا شروع کر دیا. حقیقت میں اپنی انٹرپریٹیشن ہے. احسن یہ بات یہاں پر جو. اچھا چوتھا کیا ہے کہ یہاں پر جنوں کو اور بدروحوں کو تسخیر کر کے ان سے کام لینا، بدروحوں کو اور جنوں کو اپنے قابو میں کر لینا. اب ظاہرہ جن ہے تو اس کو آپ نے مسخر کیا اور جن کو کہا کہ یہ کام کرو تو یہاں سے ہوں گے سوال پیدا. ہاں اچھا اب بدروح کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کے بعد روح جو ہے، اب ظاہرہ جو گناہگار بد روح ہے تو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے پھر آپ جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ اس کا مطلب ایک طریقہ کوئی موجود ہوگا جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا اگلا چلیں مرتز جسے کہا جاتا ہے، یعنی ریاضت. یہ جو انڈیا کے اندر اور اس کے بڑے بڑے مشہور واقعات موجود ہیں کہ وہ اس قدر مطلب اپنے آپ کو پورے کے پورے وہ ٹرین کو روک دینا. وہ بلکہ برٹش بادشاہ کا جو ہے نا پورا واقعہ مشہور ملتا ہے کہ اس کی کہیں پر ٹرین رکتی ہے تو ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا باہر نا، تو اس نے اسے کہا کہ تو کپڑے چیک کیوں رہے، بڑی بدبو آ رہی ہے تمہارے کپڑوں سے. تو وہ کہتے ہیں وہ ناراض ہو گیا. تو جب وہ گاڑی چلنا تو چل نہیں رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں سائیں اسی سے جا کر بات کرو. تو اس کی منت سماجت کی تو پھر کہتے ہیں وہ اٹھایا تو وہ گاڑی چلی ہے. اچھا یہاں پر ایک اور چھوٹا سا میں اس حوالے سے واقعہ پیش کر دوں، کسی عالم دین کا واقعہ. عالم دین بھی جو ہوتے ہیں نا بلال بھائی ماشاءاللہ اور الحمدللہ یقین مانیے یہ بھی پائے کے ولی ہوتے ہیں. سارے کے ساروں کو متعلق بات نہیں کرتا لیکن اخیر ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں. اچھا وہ تیسری کیٹاگری، یہ چوتھی پانچویں کیٹاگری میں کہتے ہیں پانچویں، اس میں کہتے ہیں کہ ایک ان کو ایسا مرتز جو ہے نا مل گیا، یعنی جو ریاضت کر کے اس نے اپنے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا تو بہت ساری چیزوں کو چینج کرتا تھا. تو کسی عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ملکہ کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا یہ طاقت کہاں سے، منکا سے مراد طاقت. اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے، کہ میں نے جو میرے نفس نے کہا اس کی میں نے مخالفت کی. کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اب اپنے نفس پر اسلام کو پیش کرو. اب بتاؤ، اپنے آپ کو اسلام پیش کرو.
اگر ناپسند کرے تو پھر قبول کرو نا. تمہاری تو ریاست ہی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو. کرو تو پھر ہم. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اور پھر روایت میں آتا ہے اس نے اسلام قبول بھی کیا, اسلام مسلمان ہو گیا نا. اس نے جب اپنے آپ کو پیش کیا, اس نے کہا بالکل میرے نفس نے مخالفت کیا, کہا پھر مسلمان ہو جائے. اچھا یہاں تک یہ کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ علم غیب بتاتا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. صحیح. تو کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کرنے کے بعد مسلمان ہو کے چلا نا, تو کسی نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے, کہا اب نہیں بتا سکتا. تو پریشان ہوا. تو عالم دین شیخ صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, یہاں کی طاقت خدا نے لے لی, آخرت میں سے کئی گنا زیادہ طاقت ہمیں اجر و ثواب کے طور پر دے گا. اچھا اس کے اگلے کیا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا اللہ رب العزت کی اطاعت, یعنی اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر ہے کن لی عبدن, اے میرے بندے تو میرا ہو جا, میں تیرا ہو جاؤں گا. اور تیرا ہوں گا تو کیا ہوں گا؟ لفظ بھی میرے, عمل بھی میرا, میں نظر صاحب بھی میری. کن فیکون ہوں.